الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وللمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لله وإليه راجعون. عزیزان مظلوم کربلا ماتم سامنے ہٹو سب ابن علی کا ہٹو سامنے سے ہٹو جلوس لے کر قلم اور تعزیے کی شکل میں 1300 برس 1400 برس سے ہم اس یاد کو منا رہے ہیں کہ جس یاد میں رسول کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. حسین کہ جو رسول کی آنکھوں کی حسین کہ جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین سفینۃ النجات ہے یعنی نجات کی کشتی ہے. حسین وہ ہے کہ جو سفینۃ النجات ہے. حسین مصباح الہدیٰ ہے. حسین منی کی حسین کی سند رسول دے رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی رسول نے اپنے نسبت حسین سے دی اور حسین کو اپنی نسبت دے کر یہ دنیا کو بتا دیا اگر کسی نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسین سے سلامتی رکھی اس نے مجھ سے سلامتی رکھی. جس نے حسین سے دعوت رکھی اس نے مجھ سے دعوت رکھی. جس نے حسین سے جنگ لڑی اس نے مجھ سے جنگ لڑی. کہنے یہ پڑے گا اگر سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ امام حسین اور یزید کے درمیان نہیں تھی بلکہ یزید اور رسول اللہ کے درمیان تھی. اب رسول کے خلاف جو بھی آئے گا مقابلے میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کہنا پڑے گا کہ یزید اس وقت کا وہ کافر تھا اور حسین ابن علی نے یہ کہا کہ مجھ جیسا حسین جیسا یزید جیسے آیت نہیں کر سکتا. یہ بتا دیا کہ قیامت تک حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جو حق ہے اور یزید اس کا نام ہے کہ جو باطل پر ہے. اگر کہیں کوئی حق پر ہے وہ حسینی باطل پر ہے وہ یزید کو ماننے والا ہے. اب اگر کہیں نسبت حسین سے ہے وہ حق پر جس کی نسبت یزید سے ہے وہ باطل پر. اب اگر کہیں جو حسین کو محبت کرتے ہیں وہ حق پر ہے جو یزید سے محبت رکھنے والے ہیں وہ یزید ہے. اور میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم حسین دن والے ہیں. جہاں ہم سب جمع ہوئے علی کا ساتھ دینے کے لیے سن 61 ہجری میں جو قیامت برپا ہوئی کیا ہوا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا ایک دن گزار دیا گیا. ایک دن میں 72 لاشیں امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے. آپ قداروں ایک ایک کر کے اصحاب اور انصار شہید ہوتے گئے. کبھی حبیب ابن مظاہر گئے اور گئے جامع شہادت نوش فرمایا. کبھی زہیر قین گئے شہادت نوش فرمایا. کبھی عابد شاکری گئے جامع شہادت نوش فرمایا. جب اصحاب و انصار تک شہید ہو گئے اس کے بعد کبھی جناب عباس گئے شہادت جامع شہادت نوش فرمایا. کبھی جناب علی اکبر گئے سینے پہ برچھی کھائی. کبھی جناب قاسم گئے مامال لاشا ہوا. جب کوئی نہ بچا امام حسین علیہ السلام نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. آزاداروں وہ وقت آیا کہ وہاں پر ایک خیمے میں تلاطم برپا ہو گیا. رونے کی آوازیں آنے لگی. امام حسین علیہ السلام نے سمجھا کہ 3 دن کی بھوک پیاس ہے شدت ہے شاید کوئی بچہ ہلاک ہو گیا. آئے میرے خیمہ کہتے ہیں کہ بہن زینب رونے کا سبب کیا ہے. کہا کہ آپ کی آواز سے اس قصہ میں ایسا درد تھا کہ اس کے نتیجے میں علی حسن نے اپنے آپ کو جھوٹے سے گرا دیا. یہ سنت امام حسین سمجھ گئے. جناب گودی میں لیا لے کر کہا کہ چلو میں ان کو تھوڑا سا پانی لاتا ہوں شاید یہ ملائنا 6 ماہ کے بچے کو دے کے شاید پانی اس کو دے دے. لیکن ہاں زاداروں جناب امام حسین جناب علی اصغر کو 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر ابا کا دامن کیا ابا کا سایہ کیا لے کر میدان قتال میں گئے. ملائنا کے پاس گئے لیکن کوئی نہیں تھا جو پانی دیتا. ارملہ کا ایک تیر تھا جو جناب علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا جناب امام حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا چلا گیا.
ہاں جناب علی حضرت باپ کے گود میں منقلب ہو گئے. جب جناب علی حضرت منقلب ہو گئے, جب جام شہادت جناب علی حضرت نے نوش فرما دیا, امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کے گئے پشت خیمہ پر, وہاں پر قبر بنائی. قبر بنانے کے بعد امام حسین آئے در خیمہ پر. امام حسین آواز دی, اے زینب آخری سلام, اے ام کلثوم میرا آخری سلام, میرا آخری سلام, اے سکینہ تمہیں میرا آخری سلام. امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر آئے, آخری سلام کہہ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو بلایا, کہا ہے بہن زینب وہ صندوق وہ بکس لے آؤ کہ جس میں وہ میرا کرتا رکھا ہوا ہے, وہ پیران رکھا ہوا ہے, میں اس کو پہنوں گا. ہاں زاداروں آپ لوگ جو کھڑے بتائیے اس بہن پر کیا گزرے گی جو اپنے بھائی کے لیے وہ کرتا لائے اس کے کفن کے مانی ہو. بھائی کے لیے کفن لے کر آ رہی ہے, لے کر آئی, کہا کیا یہ لو. امام حسین علیہ السلام نے اس کرتے کو زیب تن کیا, جگہ جگہ سے تار کیا. جناب زینب نے پوچھا یہ تار کیوں کیا, اس کو آپ نے حقیقہ سے چاک کیوں کیا, اس کو آپ نے کیوں پھاڑا. امام حسین کہتے شاید یہ ملائنہ جب میں قتل کر دیا جاؤں اس پھٹے کرتے کو دیکھ کر شاید اس کو, لیکن عزیزو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین جب قتل کر دیے گئے, جب شہید کر دیے گئے, یہ پیران بھی جناب امام حسین علیہ السلام کے بدن میں رہنے نہیں دیا گیا, یہ تک ملائنہ نے چھین لیا. آزاداروں امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کو آئے, ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے. جناب سب میں ایک ایک کر کے سب سے کہا کہ حلقہ بناؤ. بیویوں نے حلقہ بنایا. حلقہ بنانے کے بعد جناب امام حسین کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان سے گزرا چلا جاتا ہوں, تم لوگوں کے درمیان سے چلا جاتا ہوں, آخری سلام کہتا ہوا یہ آخری رخصت ہے. ہاں دادارو امام حسین علیہ السلام بیویوں کے درمیان سے گزرے ہیں. سب سے قیامت خیز جو قیامت خیز رخصتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے, کیونکہ ہر ایک بیوی کی جو مرکز تھے وہ جناب امام حسین تھے. امام حسین سب کو ساتھ میں لے کر آئے تھے, لیکن اب وہ وقت امام حسین علیہ السلام آخری آ رہے ہیں. ہر ایک بیوی کانپ رہی ہے, بے چین ہے. ہاں زادارو جب امام حسین علیہ السلام باہر نکلے, خیمے میں گئے جناب سید سجاد کے. جناب سید سجاد امام حسین کے وہ بیٹے کہ جو اس وقت بیماری کی حالت میں ہیں, بے ہوش ہیں. جناب سید سجاد کے پاس گئے, شانے کو ہلایا. جناب سید سجاد نے دیکھا تو یہ ایک ضعیف ہے, اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, جگہ جگہ پر خون ہے. پوچھا آپ کون, پہچان نہیں پائے, میں تمہارا بابا حسین. جناب سید سجاد کہتے بابا آپ کو کیا ہوا, آپ میرے تک آئے, عباس نہیں ہے, علی اکبر نہیں ہے. آج ادارو امام حسین کہتے ہیں کہ اے بیٹا سید علی اکبر مارے گئے, عباس مارے گئے. جناب امام سید سجاد کہتے ہیں کہ اچھا حبیب کہاں ہے, حسین کہاں ہے, عابد شاکری کہاں ہے. آج ادارو امام حسین علیہ السلام کہتے جاتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر مارے گئے, زہیر قین مارے گئے. کبھی ایک ایک کر کے اصحاب کے نام لیتے رہے, گھر والوں کے نام لیتے رہے. جناب امام حسین کہتے ہیں مارے گئے. جب تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے بیٹا بس یوں سمجھ لو مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں, اور میں آخری رخصت کے لیے آتا ہوں. ہاں زادارو امام حسین سید سجاد کے پاس گئے اور اشار سید سجاد سے کہتے ہیں کہ کچھ تم سے پہلی وصیت یہ ہے کہ اے سید سجاد جب پیس سے چھوٹ کر جانا, میرے اپنے دلوں سے چاہنے والوں آپ کہنا. حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں بلا کے میدان کے نرغہ آدھا میں حسین ابن علی گھرے ہوئے ہیں, لیکن اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھول رہے ہیں. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے بیٹا سید سجاد میرے چاہنے والوں سے ایک اور بات وصیت کرنا. وہ وصیت یہ ہے کہ اے بیٹا سید سجاد جب میرے چاہنے والے کبھی ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں, کیونکہ مجھے پیاسا مارا گیا. حقدارو امام حسین علیہ السلام نے جناب سید سجاد سے
वसीयतें की सैयद सज्जाद को इस सारे इमाम जब दे दिए, उसके बाद ये चिराग हुसैन से बाहर निकले। खेमे से बाहर निकलने के बाद दाएं देखा बाएं देखा, हुसैन दाएं देखकर अली अकबर कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, तुम तो हम आते थे घोड़े पे सवार होना चाहते, हम लोग आके सबसे पहले करा देते थे, कहाँ हो तुम लोग, मुझे कौन सवार करेगा। वहां पर उसी असना में कोई एक बीवी आई और उसके बाद कहा कि मैं अगर नहीं है, अली अकबर नहीं है, मैं आपको सवार कर सवार हुए। जनाबे इमाम हसन की बेवा, जनाबे इमाम हुसैन की फावर, जनाबे उम्मे परवा ने जनाबे इमाम हुसैन को सवार किया। हुसैन जब सवार हुए, अब जुलजना तो कह रहे कि आगे बढ़ो। जैसे ही लजाम खींची, जुलजना पढ़ने तो तैयार नहीं। इमाम हुसैन गोया हुए जुलजना से कहते कि जुलजना, ऐ मेरे अज़्बे बावफा, मैं जानता हूँ तू भी 3 दिन का भूखा प्यासा है, मगर ये मेरा आखिरी सफर है, मुझे मैदान क़िताल तक पहुंचा दे। अगर तू ना पहुंचाएगा तो मैं पैदल चला जाऊंगा। हाले पे ज़बानी में वो जुलजना अपने सर को झुकाता है अपने कदमों की तरफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 4 साल की सकीना सुमों से लिपटी हुई कह रही है, जुलजना मेरे पापा का जो भी मैदान क़िताल में गया वापस नहीं आया। आज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उतरे घोड़े से, घोड़े से उतरने के बाद जनाब सकीना के पास गया, सकीना हम उनसे रुखसत हो लिए थे कि क्यों आई। जनाब सकीना कहती है आखिरी बार गले से लगाया, इमाम जनाब सकीना को गले से लगाया और कहा है सकीना आंख नौयत बदल गई है, आंख से तरीका बदल गया है। अली अकबर मेरे सीने पर सोएगा और तुम अपनी माँ के सीने पर सोना। आजाद इमाम हुसैन सवार हुए, सवार होने के बाद मैदान क़िताल में पहुंचे, जंग करते जा रहे हैं, नजर पड़ रहे हैं। मैं हैदर का बेटा हूँ, मैं फातिह हैदर का बेटा हूँ। हर एक को अपनी खुसूसियत बता रहे हैं, अपनी फजीलत बता रहे हैं। और उसके बाद शोहदा तो मुखातब होकर कहते हैं, अली अकबर बेटा तुम कहाँ हो, तो चाहते थे ना कि तुम अपने बाबा की जंग देखो, आओ अपने बाबा की जंग देखो। अब्बास कहाँ हो, भैया की जंग देखना है, आओ देखो भैया की जंग। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि आवाज आई कि अब शुजाअत के जौहर दिखा चुके, ऐ हुसैन अब सब्र के जौहर दिखाओ। जैसे ही आवाज आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने न्याम में तलवार को रखा। न्याम में तलवार को रखना था कि कयामत बर्पा हो गई। आज़ादारों, जो फौज बिखर गई थी वो सिमटना शुरू हुई, वो फौज सिमटना शुरू हुई। जिसके पास तीर था वो तीर से इमाम हुसैन पर हमला करता, जिसके पास तलवार वो तलवार पर इमाम हुसैन तलवार से इमाम हुसैन पर हमला करता। आज़ादारों, जिसके पास कुछ नहीं था वो पत्थर में, झोलियों में पत्थर भरा और इमाम हुसैन के जिसमें नाज़रीन पर मार रहा था। जिसको पत्थर भी ना मिल रहा था, जो गर्म रेत थी उस गर्म रेत को उठा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ फेंक रहा था। आज़ादारों, तब तक भूखा प्यासा ज़ीन पर सवार है पाता। इमाम हुसैन जब बार के ताब न ला सके, ज़ीन से ज़मीन पर, ज़मीन से जब ज़मीन पर आने लगे, इतने तीर चल चुके थे कि न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा न ज़मीन पे था न ज़मीन पे था, बल्कि तीरों पर इमाम हुसैन का जनाजा मुअल्लक़ हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी क़ुव्वत के साथ आखिरी सजदा शुक्र रखा। आखिरी सजदा शुक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब किया, उधर से शिम्र आगे बढ़ा, शिम्र के हाथ में खंजर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा। शिम्र हाथ में जो खंजर था, कभी इस जगह पर मारता, कभी उस पत्थर पर मारता। जब पत्थर पर उस खंजर को मारा, वो खंजर जो था, धारदार खंजर था, वो कुंद हो गया, कमजोर हो गया, खराब हो गया। उस खंजर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुष्प पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुष्प पर शिम्र चढ़ा। वो हुसैन इब्ने अली जो कभी रसूल के पुष्प पर चढ़ा करते थे, जो कभी रसूल के पुष्प की जीनत हुआ करते थे, आज शिम्र उसी हुसैन इब्ने अली के पुष्प पर चढ़ा हुआ।
پیچھے سے سوا تنہا ہے 13 ضربوں میں امام حسین، کوئی امام حسین کی گردن کو کاٹا، جیسے ہی امام حسین کاٹ رہا تھا 7 قدم کے فاصلے پر بہن زینب بڑی دیکھ رہی قلعہ زینبیہ سے، اے شیم میرا بھائی بہت پیاسا ہے، پریشان کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی اس کو مل جائے۔ ہاں امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب زینب قلعہ زینبیہ سے گہار لگا رہی ہیں، دعائی دے رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا اس کے عالم امام حسین علیہ السلام جناب زینب کو اشارے سے کہا کہ زینب خیمے میں جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہ آنا۔ آزادارو جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے بعد میں خیمے میں گئی، جب امام حسین علیہ السلام کا سر کٹا تو قیامت برپا ہو گئی، نہر کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، سورج کو قہر پڑا، آزادارو وقت ایسا تبدیل ہوا، سیاہ آندیاں چلنے لگی۔ جناب زینب جناب سید سجاد کے پاس آئی، کہتی ہے سید سجاد کیا قیامت برپا ہو گئی؟ جناب زینب کہتی ہے کہ سید سجاد کیا قیامت برپا ہو گئی؟ سید سجاد کہتے ہیں اپنی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جیسے ہی جناب سید سجاد نے کہا خیمے کا پردہ ہٹائیے کہ کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر رو کے نیزہ بلند ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے پھوپھی اماں آپ کا بھائی قتل کر دیا گیا، میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی، اب خیمے چلیں گے، اسباب لوٹا جائے گا، آپ کے سر سے رضا چھینیں گے، میرے ہاتھوں میں ہتھڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہوگی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ہم کو گھرایا جائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ويعلم القلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون۔ ماتم حسین۔ वहाँ का पक्का है।